السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دھار والے چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواتین میں کولوں کا بڑھنا۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے اندر خواتین بے ڈول اور بے ڈھنگی محسوس ہونا، اور سامنے دیکھنے والوں کی بڑی بری اور بے ڈھنگی اور بے ڈول جسم کا مالک سمجھتے ہیں، اور ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ باتیں بھی بناتے ہیں، اور ایسی خواتین بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں۔ اس موضوع کے اوپر آج ہماری گفتگو ہے۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ موٹاپا تو باقی پورے جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو کولے جو ہیں، جو ہپس جو ہیں، ان کے اوپر وہ موٹاپا جو ہے، وہ چربی کی جو تہ ہے وہ زیادہ چڑھ جاتی ہے، اور بالکل بے ڈول قسم کا جسم بن جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر یہ ہے کہ مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال ہے، یا چکنائی والی جو غذائیں ہیں ان کا زیادہ استعمال ہے، یا مکھن ملائی اور اس طرح کی جو خواتین جو شوقین ہوتی ہیں وہ جب زیادہ مقدار میں یہ کھاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ یا یہ عیش و عشرت کی زندگی، یعنی کام کاج بالکل نہ کرنا، گھر میں کھانا اچھا کھانا لیکن اپنے بستر پہ دراز رہنا، بیٹھے رہنا یا لیٹے رہنا، کوئی کام نہ کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ موٹاپا جو ہے، خاص طور پہ کولے جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ورزش کی طرف بالکل توجہ نہ دینا، یعنی اگر گھر کے کام کاج ہی کرتے رہیں تو پھر بھی وزن جو ہے وہ کافی نارمل ہو جاتا ہے، یہ کولے بالکل نہیں بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر بالکل ورزش بھی نہ کی جائے اور نہ کام کاج کیے جائیں تو پھر تو لازمی گال ہے صرف بیٹھے رہنے سے چربی کی جو تہ جو ہیں وہ کولوں کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی خواتین میں جو ہے وہ بنیادی علامات میں سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، پاؤں کی تلووں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، یہ جو ٹخنے جو ہیں یہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور جسم ہر ٹائم تھکا تھکا اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور جسم کے اندر دردیں محسوس ہوتی ہیں، اور باقی جسم کی نسبت خاص طور پہ جو کولے جو ہیں یہاں پہ وہ چربی کی جو تہ جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور چلنے میں بھی وہ ایک نمایاں کیفیت نظر آتی ہے۔ اور آج کل تو بلکہ یہ فیشن بھی بن گیا ہے، اور یہ خواتین بعد میں انتہائی پریشان بھی ہوتے ہیں۔ شروع میں سے تو یہ کولے بڑھانے کے لیے اور حفظ کو بڑھانے کے لیے جو وہ مختلف حربے استعمال کرتی ہیں، مختلف لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کرتی ہیں، یا ایسی ٹپس جو ہے یہ نیٹ کے اوپر ڈھونڈتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ٹپس ملیں جو، یا ایسا کوئی ہمیں علاج، یا ایسی ہمیں کوئی غذا ایسی بتائے، یا ایسی ہمیں کوئی ورزش بتائی جائے جس سے ہماری حفظ جو ہیں یہ بڑھ جائے۔ حالانکہ یہ حفظ بڑھانا کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جسم بے ڈھنگا اور بے ڈول ہو جاتا ہے۔ لیکن اور بعد میں جو خواتین شروع میں ایسے کام کرتی ہیں اور بعد میں پریشانی کا باعث بن جاتا ہے یہ ان کے لیے، کیونکہ یہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ پھر ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیچاری خواتین نہ کہیں آ جا سکتی ہیں، بلکہ وہ صرف بیٹھنے کے اوپر گزارا کرتی ہیں، یا ادھر سے ادھر تک ان کو جانا ہو تو اس میں بڑی پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گھٹنوں کے اندر درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا ٹخنوں کے اندر درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کی بنیادی علامات میں سے ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ جو ایسی خواتین جن کی یہ چربی کی جو جسم کے اندر تہ بن جاتی ہے تو ان کا بی پی بھی جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، بلکہ وہ بلڈ پریشر کا جو مرض ہے وہ بھی ان کو گھیر لیتا ہے، اور وہ پھر میڈیسن جو ہے وہ بلڈ پریشر کی جو میڈیسن ہے وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دل جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اور دل کے جو پردے جو ہیں وہ ان کے اندر پانی بھی پڑ جاتا ہے، اور دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہیں۔ تو اس کا علاج کے اندر جو، جیسا کہ میں نے سب سے بنیادی بات شروع میں ہی بتائی ہے کہ آپ نے اپنی غذا جو ہے اس کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ غذا آپ نے نارمل کھانی ہے، مرغن غذاؤں کو بالکل چھوڑ دینا ہے، بوتلیں اور پیپسی یعنی اس ٹائپ کی جتنی فاسٹ فوڈ ہیں ان کو آپ بالکل چھوڑ دیں، اور خاص طور پہ یہ جو بازاری جوسز ہیں ان سے آپ نے بالکل نزدیک نہیں جانا، بازاری جو ڈبہ بند دودھ ہے ان کے نزدیک نہیں جانا، اور اس طرح یہ جو
برگر، شوارما، پیزا جو ہے، یہ اس قسم کی غذاؤں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غذا آپ نے سادہ استعمال کرنی ہے، بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہ چنے بھونے ہوئے جو چنے ہیں، یہ آپ صبح اور شام استعمال کریں۔ یہ تقریباً چھٹانک آدھی چھٹانک یہ آپ کھا پی کے اوپر سے جو ہے نا، یہ ایک پاؤ یا چائے کا کپ ایک پی لیں، یا دودھ پتی بنا کے وہ آپ پی لیں، یا صرف گرم دودھ آپ وہ اوپر سے پی لیں، روٹی وغیرہ یا اس طرح کی جتنی غذائیں ان سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ جلدی آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، اور انتہائی اس میں جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انتہائی بہترین نسخہ اور تجربہ شدہ ہے۔ یہ آپ نے تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے لگاتار استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کے خاطر خواہ فائدے ہوں گے، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سہاگا لینا ہے۔ سہاگا آپ یہ ڈلی کی صورت میں آپ کو پنسار والوں سے بازار میں مل جائے گی۔ یہ آپ نے سہاگا تقریباً 10-20 روپے کا لا کے یہ 2 تولے کی مقدار آپ لے آئیں، اور اس کو آپ نے توے کے اوپر بریاں کر لینا ہے، یعنی آپ نے نیچے آگ جلا کے توے کے اوپر ڈالنا ہے، اور جب وہ پگھل جائے گا تو ایسا ایسا خشک ہونا شروع ہو جائے گا، تو یہ سہاگا بریاں، اس کو آپ نے علیحدہ محفوظ کر لینا ہے۔ اور ایک کوار گندل بعد گھروں میں تو لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، جس کو ایلو ویرا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو یہ 50-100 روپے میں ایک گملہ مل جائے گا، جس میں ڈھیر ساری کوار گندل موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ ان سے یہ نرسری والوں سے آپ جا کر یہ لے آئیں، اور اپنے گھر میں اس کو رکھیں، اس کو روزانہ پانی وغیرہ بھی دیں تاکہ وہ پھلے پھولے اور زیادہ اس کے اندر یہ ایلو ویرا لگتا رہے۔ تو یہ آپ نے تقریباً 1 تولہ کی مقدار میں آپ نے اس میں کوار گندل کا مقدار لینی، یعنی کم از کم آپ نے 2 چمچ یہ کوار گندل کے اندر سے گودا نکالنا ہے، اور اس طرح ایک ماشا یعنی 2 چٹکیاں بھر کے آپ نے یہ اس ایلو ویرا کا جو آپ نے اندر سے مغز جو نکالا ہے، جو اندر سے مواد اس کا نکلا ہے، اس کے اوپر آپ نے ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے حل کر کے یہ آپ نے صبح اور شام لازمی استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ جب 1 مہینہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو کولے جو بڑھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ ایسے ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ آپ کے اگر جسم کے اوپر باقی جسم کے اوپر بھی موٹاپا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ایسے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔